بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ہومیو ایرا میں جو فیمیل پرابلم کے حوالے سے جو سیریل چل رہی ہے، اس میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے یوٹرائن فائبرائڈ، رحم کی رسولیاں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور انٹرسٹڈ ٹاپک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی ایسا گھر خالی نہیں جس میں اس مرض کے مریض نہ پائے جاتے ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیسیکلی یوٹرائن فائبرائڈ یا رحم کی رسولیاں یا ٹیومر، جسے ہم عام زبان میں ٹیومر بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ بیسک یہ ہے کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر بچہ دانی کے پٹھوں کے ٹیشو سے تیار ہوتے ہیں اور یوٹرس کے اندر یا اس کے آس پاس بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک غیر کینسر والا ٹیومر ہوتا ہے۔ سائز میں مختلف ہو سکتا ہے، مثلا اتنا چھوٹا کہ انسانی آنکھ سے دکھائی نہ دے اور اتنا بڑا کہ تربوز جیسا۔ اس کی تشخیص الٹرا ساؤنڈ، آئسٹوسکوپی یا لیپروسکوپی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اب ہم اس کے اسباب کو دیکھیں تو عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی سبب نہیں ہے یا اس کی کوئی وجوہات کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی کوئی وجوہات نہ ہو۔ تو آئیے ہم آج اپنے کلینیکل ٹرائل اور کچھ اسٹڈی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹیومر بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے جینیٹک چینجنگ۔ جو ہمارے ایسٹروجین اور پروسٹوجین، یہ جو ہارمون ہوتے ہیں، یہ حمل کی تیاری میں ہر ماہواری کے دوران بچہ دانی کے پرت کی نشوونما کو متحرک کرتے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے اور ان رسولیوں کو بھی وہ فروغ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بیسیکلی یہ چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ بہت دیر بعد شادی کرنا۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شادی نہیں کرتے یا 30-35 سال تک وہ اگر ان کی عمر ہو جائے اور اس دوران ان کی شادی نہ ہو تو پھر جو ہے نا لامحالہ ان کے اندر رسولیاں بننے کا جو رجحان ہوتا ہے وہ بدرجہ اوتم ہوتا ہے باقی مریضوں سے۔ مصنوعی غذاؤں کے اثرات بد۔ آج کا دور یہ ایسا ہے، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس کا ایک حصہ ہیں۔ تو ایسی ثقیل غذائیں یا تیزابی غذائیں کے کھانے سے بھی یہ رسولیاں بن سکتی ہیں، اور صرف رسولیاں ہی نہیں بنتی۔ جو کلینیکل ٹرائل ہیں اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں سے، یعنی کہ کولڈ ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ کے استعمال سے انسانی جسم میں بہت زیادہ دوسری پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، مثلا گردے کا فیل ہو جانا، گردے کی پتھری، پتے کی پتھری کا بننا، اور اسٹموٹائٹس، معدے کے السر وغیرہ۔ تو یہ چیزیں بھی ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4 ہے مانع حمل ادویات کا استعمال۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک فیشن بن چکا ہے کہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، مثلا نس بندی ہے، ٹائم سپیس کی جو انجیکشن ہیں وہ ہیں، کنڈم ہے، اور پلز ہیں، رنگ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کے استعمال سے بھی رحم کی رسولیاں یا ٹیومر بن سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی علامات کو دیکھتے ہیں۔ تو جو عورتیں رسولیوں کا شکار ہوں، رحم کی رسولیوں کا شکار ہوں، تو ان کے اندر مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں، مثلا پیریڈ کا بھاری مقدار میں آنا، کمر درد، پیشاب کا بار بار آنا، قبض، ڈائسمینوریا یعنی پر درد حز، جنسی تعلقات میں مشکلات۔ یہ کچھ اس کی علامات ہیں جو یوٹرائن فائبرائڈ کی جو پیشنٹ ہوتی ہیں ان کے اندر یہ اپیئر ہوتی ہیں۔ اب
علاج کی بات کی جائے تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مختلف صورتیں اس لیے ہو سکتی ہیں کہ ایک تو اس کا جو سائز ہے رسولی کا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا اگر وہ چھوٹا ہے تو وہ تو کسی میڈیکیشن سے یا احتیاطی تدابیر سے بھی حل ہو سکتا ہے. اگر وہ سائز میں بڑا ہے تو لام والا وہ تو میڈیکیشن سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو عمل جراحی کے ذریعے یا آپریشن کے ذریعے ریموو کرنا پڑے گا. تو یہ اس کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا رسولی کا سائز کس قسم کا ہے یا مریضہ کا جو موڈ ہے وہ کیا ہے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو فیملی سسٹم ہوتا ہے وہ پورا ہوا ہوتا ہے، ایجڈ ہوتے ہیں، ان کے بچے آلریڈی ہوتے ہیں، تو وہ پورے سسٹم کو ریموو کر دیتی ہیں. ہاں البتہ جو نیو کپل ہوں یا جو ٹین ایجز مریضہ ہوں تو ان کے لیے پھر یہ مسئلہ ہے کہ وہ یا تو میڈیکیشن کو اڈاپٹ کریں یا پھر آپریشن کے ذریعے ان رسولیوں کو نکالیں. اس کے علاوہ حفاظتی تدابیر بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کو ایک خاص ڈگر پہ چلائیں، غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں، غیر فطرتی چیزوں سے پرہیز کریں، سادہ غذائیں کھائیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے. اس کے علاوہ اگر ایسا پیشنٹ ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں. بہت شکریہ.